یہ سیدنا عیسی علیہ السلام کا کلام ہے، اے مولا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے۔ مراد کیا ہے؟ مولا میں نہیں کہتا معاف کر دے، یہ تیرا معاملہ ہے، کیونکہ بندے تیرے ہیں، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو حکیم ہے، تو غالب ہے، جیسے تو چاہے تو کر دے۔ میرے کریم آقا نے جب ان دونوں آیتوں کو تلاوت کیا، حدیث کے الفاظ ہیں فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَهُ، کریم آقا نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، وَبَكَى، اور رونا شروع کر دیا، زار و قطار رونے لگ گئے، حتیٰ کہ رب کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا اذهب یا جبرائیل الی محمد فاسألہ لما تبکی، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے پیارے سے پوچھو تو صحیح محبوب رو کیوں رہے ہو، وجہ کیا ہے رونے کی۔ جب جبریل آتے ہیں تو میرے کریم آقا یہی ندا کرتے ہیں ربی امتی، مولا وہ تیرے خلیل تھے جنہوں نے یہ فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مولا وہ تیرے روح اللہ تھے جنہوں نے یہ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مولا میری امت تو میری لاڈلی ہے، مولا وہ تو فرما سکتے تھے میں تو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، مولا میں یہ کیسے کہوں ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، مولا میں یہ نہیں کہہ سکتا، مولا میری امت کے گناہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، میں کہتا ہوں مولا نیکوکار تیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں، نیکوکاروں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، گناہگاروں کو میری شفاعت سے معاف فرما دے۔ میں تجھے چاہتا ہوں۔ جبریل امین رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا تیرے محبوب کی خواہش یہ ہے، خداوند ذوالجلال نے فرمایا جبریل پھر جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کے بتاؤ اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ، پیارے گھبرانے کی بات نہیں، یہ زار و قطار رونے کی بات نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ، پیارے ہم تمہاری امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، محبوب جیسے تم راضی ہوگے ہم ایسے کر دیں گے، گھبراتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ تو یہ رب ذوالجلال اپنے محبوب سے وعدہ کر رہے ہیں، عہد ہو رہا ہے، ابھی عالم حشر تو لگنا ہے، ابھی تو میرے کریم آقا عالم دنیا پر ہیں، ابھی گناہگاروں بعد میں اور آنا ہے، ارے جو اس وقت سے جو میرے کریم آقا پہ ایمان لائے وہ تو سارے نیکوکار ہیں، ان کی تو یہی خبر بڑی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھا، یار کے رخ زیبا کو دیکھا، میرے کریم آقا نے فرما دیا لن تمسہ النار، اسے آگ چھو ہی نہیں سکتی، وہ تو جہنم میں جا نہیں سکتا۔ پھر وہ کون تھے جن کے آقا بارے میں زار و قطار روتے ہیں، کبھی غاروں میں روتے ہیں، کبھی پیدائش کے وقت سجدہ میں سر ڈال دیتے ہیں، کہیں مسجد میں دعائیں کرتے ہیں، بار بار التجائیں کرتے ہیں، وہ صحابہ نہ تھے، وہ نہ تھے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، وہ تو پہلے ہی مومن کامل ہیں، ان کو تو پہلے آقا نے فرما دیا تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ارے یہ ان گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے خطاکاروں کے لیے آمنہ کے لال 1400 سال پہلے زار و قطار رو کے رب کائنات کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں۔ اس دور کے لوگ مراد نہ تھے، وہ تو پہلے ہی نیک تھے، ان کے لیے میرے آقا کا یہی ارشاد ہی کافی ہے لن تمسن النار من رآنی او رآ من رآنی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا۔ مراد کیا ہے؟ نہ میرا صحابی جہنم میں جا سکتا ہے، نہ میرا تابعی جہنم میں جا سکتا ہے، فکر ان کی نہیں ہے، فکر یہ بعد والے ہم جیسے گناہگاروں کی ہے۔ مولا وہ تو نیکوکار ہیں، وہ تو بخشے جائیں گے، جو بعد میں خطا کار آئیں گے میں ان کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور صرف اتنے تک نہیں، حشر کے میدان میں بھی
میرے آقا امت کی لجپالی کرنے والے ہوں گے۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں، سید ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں، فرمایا خیرنی ربی بین شفاعت و بین ان یدخل نصف امت الجنت، مجھے رب کائنات نے اختیار دیا کس بارے میں؟ بین شفاعتی، اس کے درمیان کہ محبوب اگر تم چاہو کہ آپ نے شفاعت کرنی ہے تو شفاعت فرما لے، جس کی شفاعت کرو گے میں بخشتا جاؤں گا۔ وَبَيْنَ أَن يُدْخَلَ نِصْفُ أُمَّةِ الْجَنَّةَ، اور اس کے درمیان اے محبوب اگر تم راضی ہو تو تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ فرمایا رب کائنات نے مجھے یہ اختیار دیا کہ پیارے ان دو چیزوں سے جو آپ چاہتے ہیں وہ پسند فرما لیں۔ اگر یہ سودا پسند ہے کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گی تو ایسے کر دیتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ شفاعت کرنی ہے تو پیارے تم وہ اختیار کر لو۔ میرے کریم آقا فرماتے فاخترت شفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، کیوں؟ لأنها اعم واکفا، اس لیے کہ شفاعت عام تھی اور شفاعت میرے لیے کافی تھی۔ میں نے شفاعت کو اختیار اس لیے کیا ہے کہ اگر آدھی کے بارے میں سودا قبول کر لیتا آدھی تو بخشی جاتی، لیکن باقی آدھی بھی تو میرے تھے، پھر ان کا کیا ہوتا؟ فرمایا اس لیے میں نے آدھی امت والا سودا قبول نہیں کیا، میں نے شفاعت کو قبول کیا تاکہ جن کو رب کائنات اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا وہ تو جائیں گے اس کی رحمت کے صدقہ سے، جو رہ جائیں گے گنہگار خطا کار، شفاعت کا حق ہوگا مجھے، میں بار بار سجدہ میں سر رکھتا رہوں گا، میں مالک کی بارگاہ میں شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اپنی امت کو بخشوا لوں گا۔ آگے میرے کریم آقا نے فرمایا اترونہا للمتقین، اے میرے امتیو کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ جو میں نے شفاعت کا اختیار لیا ہے وہ متقین کے لیے ہے، وہ صدیق اکبر کے لیے ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ہے، وہ عثمان غنی ذو النورین کے لیے ہے، وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے لیے ہے، وہ سید ابو ہریرہ کے لیے ہے، وہ حضرت انس کے لیے ہے، وہ حضرت طلحہ بن زبیر کے لیے ہے رضوان اللہ اجمعین؟ فرمایا نہیں، یہ متقین کے لیے نہیں قبول کیا، وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُصَوِّبِينَ مُتَلَوِّثِينَ، فرمایا یہ حق شفاعت نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، یہ تقوی والوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو خود شفاعتیں کرنے والے ہوں گے میرے صدقہ سے، لَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ، یہ گناہگاروں کے لیے ہے، خطائین خطا کاروں کے لیے ہے، المتلوثین جو گناہوں کے کیچڑ میں بھر چکے ہوں گے، فرمایا یہ ان کے لیے میں نے حق لے کے رکھا ہے۔ وہ متقین تو گئے اللہ کی رحمت سے، لیکن فرمایا حق شفاعت ان کے لیے رکھا ہے جو گناہگار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، ان کو شفاعت سے بخشواؤں گا، اور پھر کتنا بخشواؤں گا؟ امام طبرانی المعجم الکبیر میں حدیث نقل کرتے ہیں، راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر ہے، فرماتے ہیں کریم آقا نے حشر کے معاملات بیان کرتے ہوئے فرمایا تودو للانبیاء منابر من ذہب فیجلسون علیہا، فرمایا قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، فیجلسون علیہا، ہر نبی اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوگا، کہیں سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے،
कहीं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होंगे, कहीं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होंगे, कहीं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होंगे, कहीं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होंगे। लेकिन आमना के लाल क्या कहते हैं? फरमाया वजब का मिंबरी ला अजलिसु अलैहि, हर नबी अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा होगा लेकिन आमना के लाल का मिंबर बाकी रहेगा। ला अजलिसु अलैहि, फरमाया मैं मिंबर पे बैठूंगा नहीं। क्यों नहीं बैठूंगा? कायमुन बैन यदै रब्बी मुंतसिबन लिउम्मती, मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा अपनी उम्मत की शफाअत करने के लिए। हर नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा है लेकिन आमना का लाल हशर के मैदान में इमामुल अंबिया मिंबर पे बैठे नहीं, खड़े क्यों है? फरमाते मुंतसिबन लिउम्मती, अपनी उम्मत की शफाअत करने के लिए। मुखाफतन अन युदखल बी बियल जन्नता व यबका उम्मती, फरमाया मुझे ये खौफ होगा अब कभी ऐसा ना हो जाए ऐ आमना के लाल तू मिंबर पे बैठा रह जाए और तुम्हें वहां से जन्नत में भेज दिया जाए। व यबका उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत पीछे बाकी रह जाए। इस खौफ की वजह से मैं मिंबर पे बैठूंगा नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत की शफाअत करता रहूंगा। तो ये है लजपालियत मेरे आका की। फिर क्या होगा? मेरे करीम आका फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में सर रख दूंगा जितनी देर तक मेरा रब चाहेगा मैं सर सजदा में रखे रहूंगा, हत्ता के इरशाद बारी ताला होगा या मुहम्मद इरफा रासक सल तोता, प्यारे जरा सर तो उठाओ, मांगो, महबूब आपको अता किया जाएगा। मेरे करीम आका फरमाते हैं पहला सवाल यही करूंगा, रब्बी अज्जिल हिसाबहुम, ऐ अल्लाह अभी मामला इतना है कि अज्जिल हिसाबहुम, इनका हिसाब जल्द शुरू कर दे। पहले सिर्फ इतना, मौला अभी हिसाब शुरू कर, बाकी मामले बाद में देखते हैं। फरमाते फयुहासबून, रब्बे कायनात मेरी उम्मत का हिसाब शुरू फरमा देगा। फमिनहुम मैं यदखुलुल जन्नता बिरहमतिल्लाह, फरमाया कुछ वो होंगे जो अल्लाह की रहमत से खुद जन्नत में जाते चले जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर उमर, सैयद उस्मान अली, सैयद अबू हुरैरा, बल्कि तमाम सहाबा कमो बेश 1,24,000 सहाबा, फरमाया ये तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। ताबीईन, औलिया, कुतबा, गौस, अकताब, फरमाया ये तो अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएंगे। मैं देखता रहूंगा जिनको खुदा खुद भेज रहे हैं, ऐ मुस्तफ़ा उनको तो जाने दो, फिर देखते हैं रुकते कौन है, उनके बारे में सर सजदा में रख लेंगे। मिनहुम मन यदखुलुल जन्नता बिरहमतिल्लाह, फरमाया कुछ वो होंगे जो अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब उसके बाद फला वमिनहुम मन यदखुलुल जन्नता बिशफाअती, फरमाया दूसरे वो होंगे जो मेरी शफाअत से जन्नत में दाखिल होंगे। अब आका की शफाअत कितनी होगी? फरमाया ला अज़ालु अशफ़ाउ, मैं मुसलसल शफाअत करता रहूंगा, बार बार शफाअत करता रहूंगा, बार बार अल्लाह की बारगाह में सर सजदा में डालता रहूंगा। हत्ता अन्ना रिजालन योता सिकाकन इलन नार, कुछ लोग वो होंगे जिनको जहन्नम के किताब से पकड़ाए जा चुके होंगे, मेरी शफाअत से वो भी जहन्नम से बच के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि रब्बे कायनात का वादा है, प्यारे तुझे उम्मत के बारे में राजी करना है। और जिस वक्त कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब आपको आपका रब इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाओगे। सहाबा कराम ने उस मामला में पूछा था, आका फइज़न बता तरदा, रब ने तो फरमा दिया कि आपको राजी करना है, आका जरा ये तो बताएं फिर आप राजी होंगे कब?
کہاں جا کے راضی ہوں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اذن لا اردا وہ واحد من امتی فی النار، فرمایا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ یہ شفاعت کی انتہا ہے کہ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا فَإِذَنْ لَا أَرْضَى، میں راضی نہیں ہوں گا۔ میں راضی ہوں گا ہی تب جب ہر گناہگار، ہر خطا کار امتی کو، ہر سیاہ کار امتی کو اللہ سے بخشوا کر جنت میں لے جا چکا ہوں گا۔ تو رسول تشریف لاتے رہے، لیکن ایسا لجپال دیکھیں کون ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے پہلے رسول بھیجے، احسان نہیں جتلایا، احسان جتلایا آمنہ کے لال کی آمد پر۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لوگوں رسول تو پہلے بھی آئے، لیکن ایسا لجپال جو اس دہان پر بھی امت کے لیے سر سجدہ میں رکھے، ایسا لجپال حشر کے میدان میں ہر نبی اپنی عظمت کے منبر پہ بیٹھا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر ڈالے ہوئے ہو، ربی امتی کی ندائیں لگا رہا ہو، فرمایا ایسا لجپال اور کسی کو نہیں دیا۔ نبی تو آئے ہیں لیکن ایسا لجپال نہیں آیا۔ پہلے نبی آئے، امت نافرمانی کرتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں مولا ان کو غرق کر دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، قرآن کہتا ہے سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، مولا نے میری نافرمانی کی، یہ میری پیروی نہیں کرتے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ادھر احد کا مقام ہے، میرے کریم آقا کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، خون بہ رہا ہے، اگرچہ شہادت کی روایت پختہ نہیں ہے، خون بہ رہا ہے، تو خون بہتا رہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ سے کریم آقا کے دانتوں کے خون کو روک رہی ہے۔ صحابہ کرام سے ایک عرض کرتے ہیں، آقا ہاتھ اٹھا دو آج ان کے لیے، یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے آقا ہاتھ اٹھائے، یہ نہیں کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بلکہ فرمایا اللہم اہد القومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے آمنہ کے لال کا مقام کیا ہے۔ مولا میں یہ نہیں کہتا ان کو ہلاک کر دے، میں یہ نہیں کہتا زمین کے پر ان کا کوئی کار نہ رہے، میں یہ نہیں کہتا ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹ دے، بلکہ میں کہتا ہوں اللہم اہد القومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ خون بہ رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتا، لیکن کریم آقا کا کرم دیکھیں، آمنہ کے لال کی لجپالیاں دیکھیں، یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اپنا سلوک پیش کیا، فرمایا مولا ان کو ہدایت دے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں جو آج اس میدان میں مجھے پتھر مارنا چاہتے ہیں اور مارتے ہیں، جو آج میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، مولا میں تو چاہتا ہوں یہ بھی میرے دامن کو تھام کے جنت میں چلے جائیں۔ اور کثیر لوگ ان سے جنت میں گئے بھی ہیں، اسلام لائے ہیں، جو احد کے معرکہ میں تھے لیکن بعد میں اسلام لے آئے۔ پہلے رسول تشریف لائے، امت گناہ کرے، صبح دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اس نے رات کو فلاں گناہ کیا ہے، اس نے فلاں چوری کی ہے، اس نے معاذ اللہ زنا کیا ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، جو رات کو کرتا ہے صبح دروازہ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اب تو ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا، چوریاں ہوتے ہیں تو ہمیں کھوجی لانے پڑتے ہیں، درخواستیں رپورٹیں دینی پڑتی ہیں، تلاش کرو، کھرا تلاش کرو، لیکن وہ دور کیا تھا؟ دروازہ پہ لکھا گیا ہے جو رات کو کر کے آیا ہے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی تیرے اور میرے نبی لجپال کی،
جب باری آئی امت کے غمخار کی تو عرض کی مولا میری امت کے میں چاہتا ہوں گناہوں کو کوئی نہ دیکھے، نہ کوئی یہاں دیکھے نہ عالم حشر میں دیکھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا محبوب گھبراؤ نہیں، امت تیری ہے، تیری امت کے گناہ تمہیں بھی نہیں دکھاؤں گا۔ تو یہ کریم آقا کا کرم ہے، جو گناہ کر رہا ہے، خطائیں کر رہا ہے، رب کائنات محبوب کے صدقہ سے پردہ ڈال رہے ہیں۔ اور پھر اکثر وہ بھی ہوں گے، یہاں بھی پردہ، عالم حشر میں بھی پردہ ڈالا جائے گا میرے آقا کے صدقہ سے۔ متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہمارے مدارس میں عقائد کی معتبر اور مشہور کتاب شرح عقائد نصفی، انہوں نے متن میں اپنی شرح میں لکھا ہے اس کو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں ان اللہ یدنی المؤمن، رب کائنات میرے امتی کو، مومنوں کو اپنے قریب کرے گا، وہ وعدہ علیہ کانفہ و ساترہ، اور رب کائنات اس پر اپنی رحمت کے پر بچھا دے گا، وہ ساترہ، اور اسے ڈھانپ لے گا۔ پھر فرمائے گا اتعرف ذنبا کذا، اتعرف ذنبا کذا، اتعرف ذنبا کذا، یہ گناہ تو نے کیا ہے، یہ گناہ تو نے کیا ہے، یہ گناہ تو نے کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا نعم ہاں اللہ، یہ گناہ تو سارے کیے تھے، یہ ساری خطائیں کی تھیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ تو سارے گناہ ادھر آ چکے ہیں، رب کائنات تو ہر ایک ایک گنوا رہا ہے، فرماتے ہیں وَرَآ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اب وہ سوچ رہا ہوگا اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب تو میں عذاب میں مبتلا ہو کے رہوں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں میرے سارے گناہ آ چکے ہیں، لیکن میرے لجپال فرماتے ہیں دیکھو لجپال کی لجپالی کا صدقہ کیا ہے۔ رب کائنات فرمائے گا سترتها فی الدنیا، تیرے آقا کے صدقہ سے دنیا پر میں نے پردہ ڈالا تھا، وغفرت لک الآن، آج تجھے معاف کر دیا، وہ یوتا کتاب حسنات ہی، اس کے نیکیاں رب کائنات اس کے ہاتھ میں دیں گے، فرمائے گے یہ لے اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ لجپالیاں ہیں میرے آقا کی کہ کریم آقا کے صدقہ سے رب کائنات نے یہاں بھی پردے رکھے ہیں، اور آقا کے صدقہ سے وہاں بھی معاف فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات والو رسول تو بڑے آئے لیکن احسان نہیں جتلایا، احسان اس محبوب پہ جتلا رہا ہوں کہ جس طرح جس جیسا کوئی شفیق رسول نہیں آیا، جس جیسا کوئی غمخار رسول نہیں آیا، جس جیسا کوئی لجپال رسول نہیں لایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔